کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کا خیال آپ کے دل میں اس قدر گہرائی سے اتر جائے کہ جاگتے ہوئے بھی وہ احساس ساتھ رہے، دعاؤں میں بھی وہی نام آئے اور کبھی خوابوں میں بھی وہی چہرہ دکھائی دے؟ پھر دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ احساس واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا صرف میرے جذبات اور خواہشات کا ایک دھوکہ؟ کیونکہ جب دل کسی کو چاہنے لگتا ہے تو سچ اور خواہش میں فرق کرنا آسان نہیں رہتا۔ انسان سوچتا ہے، کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ ایک آزمائش ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاموش اشارہ؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا اور ہر چاہت پاکیزہ بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کسی بندے کے دل میں کسی کی محبت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ محبت اسے اپنے رب کے مزید قریب لے آئے۔ آج ہم ایسی 4 اہم نشانیاں جانیں گے جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ احساس صرف جذبات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے اس میں آپ کے دل کے کئی سوالوں کا جواب موجود ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے آپ کی محبت آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے بجائے اس کے قریب لے جانے لگے تو یہ ایک بہت اہم علامت ہے۔ جب بھی آپ اس شخص کے بارے میں سوچیں، ساتھ ہی نماز کی فکر بھی پیدا ہو، دعا کی توفیق بھی ملے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بڑھنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ احساس صرف خواہش نہیں رہا۔ آپ بے قابو نہیں ہوتے بلکہ اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کبھی یہ رشتہ نصیب میں ہو تو حلال طریقے سے ہو۔ آپ کی زبان پر بے مقصد باتیں نہیں ہوتی بلکہ دعائیں آتی ہیں۔ آپ کی نظریں جھکتی ہیں مگر کمزوری سے نہیں بلکہ احترام اور تقویٰ کی وجہ سے۔ آپ کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو پہلے مجھے ایسا انسان بنا دے جو اس نعمت کا حق ادا کر سکے۔ یاد رکھیں، جو محبت انسان کو عبادت، حیا اور اچھے کردار کی طرف لے جائے وہ عام محبت نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات وقت کو بدل دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک فاصلے آ جاتے ہیں، باتیں کم ہو جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید سب ختم ہو گیا۔ لیکن ہر رکاوٹ انکار نہیں ہوتی، بعض رکاوٹیں حفاظت بھی ہوتی ہیں۔ جب محبت صرف نفس کی خواہش ہو تو انسان جلدی پانا چاہتا ہے، ہر چیز فوراً اپنے حق میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جڑا ہو تو دل میں صبر پیدا ہونے لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے، اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا، اور اگر میرے لیے نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے میرا نہیں بنا سکتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو بھی ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے جسے ہم اپنی دنیا سمجھ بیٹھتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری اصل پناہ صرف ہمارا رب ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ محبت آپ کے اندر تقویٰ کو بڑھا دے۔ آپ ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لینے لگے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ، میری آخرت کو اس احساس کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ اگر اس محبت میں کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح فرما دے۔ آپ بار بار توبہ کریں، اپنی نیت کو صاف کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کیفیت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ صرف کسی کو کھونا نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ آہستہ آہستہ وہ بے چینی جو پہلے آپ کو رلاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سکون میں بدلنے لگتی ہے۔ دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے اور وہ میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جس میں میری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ ایسی محبت انسان کو گناہ کی طرف نہیں بلکہ سجدوں کی طرف لے جاتی ہے۔ دل کہتا ہے، میں اسے چاہتا ہوں، لیکن روح کہتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ضرور ملے گا۔ جب محبت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے جھک جائے تو وہ عبادت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔
اگر وہ شخص تمہاری زندگی میں موجود نہ ہو لیکن تمہارے دل میں سکون آ گیا ہو، آنسو کم ہو گئے ہوں اور سجدے بڑھ گئے ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی اصلاح فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف رشتے نہیں بناتا بلکہ دلوں کو بھی سنوارتا ہے۔ چوتھی اور آخری نشانی یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ احساس میرے لیے بہتر نہیں تو اسے میرے دل سے نکال دے، لیکن وہ احساس ختم ہونے کے بجائے آپ کو بہتر انسان بنا دے، آپ کے اندر نرمی آ جائے، عبادت میں دل لگنے لگے، اخلاق بہتر ہو جائے اور آپ اپنی اصلاح میں مصروف ہو جائیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ احساس اس لیے دیا ہو کہ آپ اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق بدل سکیں۔ یاد رکھیں، کسی کو پسند کرنا یا اس سے محبت کرنا بذات خود گناہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ دینا یقیناً غلط ہے۔ مسلمان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع رکھے۔ بعض محبتیں امتحان ہوتی ہیں، بعض رحمت ہوتی ہیں اور بعض انسان کو اپنے رب کے قریب لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب اپنے دل سے صرف ایک سوال کیجیے، کیا اس محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا؟ کیا اس نے مجھے اپنی نگاہوں، اپنے کردار اور اپنی حدود کی حفاظت کرنا سکھایا؟ کیا اس نے مجھے توبہ، دعا اور صبر کی طرف بلایا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ممکن ہے یہ احساس صرف ایک جذباتی کیفیت نہ ہو بلکہ آپ کی روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہو۔ اور اگر وہ شخص کبھی آپ کا نہ بھی بن سکے تب بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے ذریعے آپ کو اپنی پہچان عطا کر دی ہو۔ ایسی محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے آئے۔ آخر میں دل سے دعا کریں، یا اللہ، اگر یہ محبت میرے حق میں خیر ہے تو اسے میرے لیے حلال اور آسان فرما دے، مجھے صبر، یقین اور پاکیزگی عطا فرما، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے، مجھے اپنی محبت عطا فرما جو ہر محبت سے بڑھ کر ہے، میری خواہشات کو اپنی رضا کے تابع کر دے، میرے نصیب میں وہ رشتہ لکھ دے جو مجھے دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو پاک فرمائے، آپ کے دل کی حفاظت فرمائے، آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمت، برکت اور ہدایت سے بھر دے۔ آمین۔